ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ قاری سعد نعمانی صاحب تشریف فرما ہیں اور کچھ انداز اور لہجے ابھی باقی ہیں، ابھی حجازی، بغدادی اور الحسینی لہجہ ہم نے سنا ہے۔ آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں اور طریقہ کار وہی ہے، AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر سینڈ کیجئے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور سعد بھائی سے براہ راست گفتگو کر کے بھی فرمائش کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں سعدیہ خلیل بات کر رہی ہوں جی کراچی سے۔ اچھا کراچی سے، جی جی میں جو ہے قاری صاحب سے سورہ رحمان کی تلاوت سننا چاہتی ہوں۔ جی بہتر، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ سعد بھائی پہلے تو وہ لہجے مکمل ہو جائیں پھر آتے ہیں۔ جی انشاءاللہ 3 لہجے تقریباً ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب ہم نجدی لہجہ آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ جی یہ وہاں کے لوگوں کے خاص انداز ہے جو اس ریاض کے، قصیم کے اور وہاں کے جو ائمہ، وہاں کے لوگ اکثر اس لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا، عبد الرحمن السدیس بھی نجدی ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی نجد کے ہی رہنے والے ہیں، مطلب ریاض میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ مکہ مکرمہ میں ہیں، آج کل وہاں شفٹ ہو چکے ہیں۔ تو وہ بھی اسی لہجے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ لہجوں کا تعلق ایک الگ ہے، ایک وہ ان کی ایک اپنا انداز ہے۔ جی بہتر۔ اور یہ ایک مختلف لہجے ہیں کہ جو وہاں کے ایک خاص انداز وہاں کے لوگوں کا، جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے سندھ میں اور پنجاب میں جو پنجاب کے جو خطیب ہیں ان کا خاص انداز ہے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو ایک خاص ان کا ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ اس علاقے کا، اسی جگہ کا اچھا، خاص اس طرح سے لہجہ، ٹھیک، اس طریقے سے ہیں۔ ٹھیک، بسم اللہ۔ تو نجدی لہجہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مصر کے جو رہنے والے ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے، مصری، جی مصری انداز، جیسا کہ ہم لوگ سب واقف ہیں، قاری عبدالباسط صاحب اور شیخ محمد صدیق المنشاوی، یہ سب قراء حضرات جو جس انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے وہ ترتیل کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے مختلف طریقے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کے، ترتیل ہے، تدویر ہے، حدر ہے، تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ ان کا ایک خاص ایک لب و لہجہ ہے، اس لب و لہجے میں جو ان کا وہاں کے جو عوام، وہاں کے لوگ، وہاں کے قراء جو تلاوت کرتے ہیں وہ انداز پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور اب اس کے بعد غمگین انداز جس کو مکی حزینی کہتے ہیں، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو غمگین انداز میں پڑھو۔
मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कुरान पाक के पढ़ने के, मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ लहजे हैं, लेकिन अफसोस फिर ये होता है कि लोग कहते हैं कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जी बेशक। कि दिलों का चैन और सुकून अल्लाह की याद में ही है, अल्लाह के ज़िक्र में ही है। तो कुरान पाक में भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, गमगीन लहजा भी है, सुरीला अंदाज़ भी है। तो आप अगर उसको पढ़ के देखें, उसको सुन के देखें, आपको क्या वो लुत्फ़ और सुरूर आता है। तो ये गमगीन अंदाज़ कहलाता है मक्की हज़ीनी। और मक्का मुकरमा के जो मुअज़्ज़िनीन जो चले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो इसी अंदाज़ में अज़ानें भी दिया करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। साद भाई इसमें कुछ और सुना रहे हैं इसी अंदाज में, अब इसको जारी रखें, ये बहुत खूबसूरत अंदाज है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू वयुलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, वो क्या वक्त होता होगा जब सरकार तिलावत करते होंगे और साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते होंगे। इनकी आवाज़ जब रिक़्क़त तारी कर सकती है तो साहिब कुरान की आवाज़ का आलम क्या होगा।
ایسے ہی تھوڑی سسکیاں گونجتی تھیں، ایسے ہی تھوڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بے ہوش ہو جاتے تھے، ایسے ہی تھوڑی گریا کرتے تھے قرآن سننے کے بعد۔ کیا عالم ہوگا! تلاوت مصطفیٰ ہے، صف صحابہ ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بلال حبشی بھی موجود ہیں، سلمان فارسی بھی موجود ہیں، ابو ذر غفاری بھی یہیں ہیں، سعد بن عبادہ بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، اور تلاوت ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔